بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں شریعت کے احکام کے ساتھ ہمارا بالکل وہ مذہب ہونا چاہیے جو ایک عاشق کے معشوق کے ساتھ اور غلام کے مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح غلام اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح ہمارا مذہب اللہ کے احکامات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت اس ارشاد میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے احکامات کی کس قدر ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں احکام شریعت۔ اللہ کے احکامات کی کس قدر ہونی چاہیے اور اللہ کے سامنے کس قدر عاجزی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت اس بات میں یہ سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مشہور ہے ایک شخص نے غلام خریدا اور اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ مقرر کر دیں وہی میرا نام ہے۔ پھر آقا نے پوچھا تو کیا کھاتا ہے؟ تجھے کیا کھانا پسند ہے؟ غلام نے کہا اپنے آقا سے جو آپ کھلائیں وہی میرا کھانا ہے۔ پھر اس کے مالک نے پوچھا کیسا کپڑا پہنا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا جو آپ پہنائیں وہی پہن لوں گا۔ حضرت فرما رہے ہیں کیا اللہ تعالی سے ہمارا تعلق اس غلامی جیسا بھی نہیں؟ بلکہ اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ تو غلاموں کی غلامی برائے نام ہے۔ دنیا میں جو غلاموں کی غلامی ہے، کوئی آقا ہے، کوئی اس کا نوکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم کو حقیقی غلامی حاصل ہے، اور جب ہمیشہ کے لیے ان کے ہم غلام ہیں تو ہم کو غلامی کا برتاؤ کرنا چاہیے اور اللہ کے کسی بھی حکم کو پورا کرنے میں گرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ احکام کو دشوار اور مشکل معلوم ہونے سے ان میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضرت کا بڑا قیمتی ارشاد ہے، وعظ ہے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا کہ ایک بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے، اگر کوئی شریعت کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اعتراض کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے مالک کا حکم ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں اعتراض کا حق کہاں ہے؟ کوئی شریعت کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم کہتے میں نہیں کر رہا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم ہے، ہماری اچھی اور ہماری پسند کا اللہ کے ہاں کہاں؟ وہ تو اللہ جانتے ہیں کیا بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے شریعت کے احکامات ہمیں دشوار اور مشکل معلوم ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نے کتنی اچھی مثال سے سمجھایا کہ دنیا میں کوئی کسی کا غلام ہو۔ پہلے زمانے میں غلامی چلتی تھی، اب تو غلام والا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو غلام بکا کرتے تھے مارکیٹ میں،
اور لوگ خرید کر لاتے تھے اور وہ ساری زندگی کے لیے غلامی ہوتی تھی، لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اور یہ جو غلامی کا سلسلہ ہے، اس کی بھی ایک اسلامی پوری تاریخ ہے کہ جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، کسی دشمنوں کے علاقے کو، کافروں کے علاقے کو فتح کرتے ہیں، یا کافر کسی مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کرتے ہیں، پھر جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اسلام کو فتح دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ کافر بھاگتے ہیں، تو اس بھاگنے میں بہت سارے گرفتار ہو جاتے ہیں، تو وہ جو پکڑے جاتے ہیں شریعت کہتی ہے ان کو غلام بناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم ہماری مان کر رہو گے، عبادت بھی ہماری کرو گے، سجدہ بھی ہمیں کرو گے، ہمارے حکموں پہ چلو گے. جب تم نے ہماری ماننی نہیں ہے تو پھر تمہارے اوپر آزادی کی زندگی تمہیں یہ میسر نہیں آ سکتی، تم غلامی کی زندگی گزارو. تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ غلامی اسلام میں کہاں سے آ گئی. اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے اس کے احکامات ذکر فرمائے. تو اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں جب کوئی آتا تھا اس کو غلام بنایا جاتا تھا، پھر اس کی آزادی ختم ہو جاتی تھی. تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تو اب تو اس قابل نہیں کہ تو آزاد رہے، اب تو غلام بن کر رہے. تو حضرت فرماتے کہ ایک شخص نے اسی طرح ایک غلام خریدا اور اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے. اس نے وہ واقعی اپنے کو غلام سمجھتا تھا. جیسے آج کل کے دور میں نا بیٹا اپنے کو بیٹا نہیں سمجھتا. بیٹا آج کے دور میں بیٹا نہیں سمجھتا. باپ مجبور ہو جاتا ہے بیٹے کو یہ کہنے کہ بیٹا آپ میرے ابا نہیں ہو، آپ بیٹے ہو. آج کل بچوں کی تربیت میں یہ کمی ہے، کمزوری ہے، اور ہمارا ماحول اور معاشرہ اس قدر خرابی کی طرف جا رہا ہے کہ بیٹا باپ سے ایسے بات کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا بیٹا باپ کا رشتہ ہے، یہ بھی نہیں ہے باپ بیٹے کا رشتہ. تو یہ غلام واقعی اپنے کو غلام سمجھتا تھا. اس کے دل و دماغ میں تھا کہ میں غلام ہوں، اور غلام کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، غلام کی کوئی رائے نہیں ہوتی. تو اس کے مالک نے اس سے پوچھا کیا کھاؤ گے، کیا کھانا پسند کرتے ہو، نئے نئے ہمارے گھر میں آئے ہو، ہم نے تمہیں خریدا ہے. غلام کا کیا کھانا ہوتا ہے، جو آپ کھلا دیں گے وہی ہمارا کھانا ہے. دیکھیے گا وہ اس مثال سے حضرت سمجھا رہے ہیں کہ ایک بندے کا تعلق بھی اللہ سے یہی ہونا چاہیے کہ بھائی جو اللہ مجھے دے رہے ہیں الحمدللہ. شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں دیا، مجھے یہ کیوں نہیں دیا. ہمارا تو یہی ہے نا. آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شکر نہیں ہے. ہم نے اپنی ایک حیثیت بنائی ہے، کھاؤں گا تو یہ کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ میرے پاس ہے کیا، مجھے اللہ نے دیا کیا ہے. یہ بہت بڑی ایمان کی کمزوری کہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ میرے پاس ہے کیا. ہمیشہ تو میرے گھر میں دال بنتی ہے. تو وہ غلام کہنے لگا جو آپ کھلائیں گے وہ میرا کھانا ہے، میں پہنے گا کیا، جو آپ پہنائیں گے وہ میرا پہننا ہے. مجھے کون سا لباس، میری کیا پسند، میں تو آپ کا نوکر غلام ہوں، آپ کی مرضی مجھ پر چلے گی. تیرا نام کیا ہے، میرا نام آج سے وہ ہے جو آپ رکھ دیں. یعنی اس قدر عاجزی اگر کسی کو نصیب ہو جائے باپ بیٹے کے رشتے میں تو وہ رشتہ مضبوط ہو جائے. اگر بیٹے کو یہ چیز نصیب ہو جائے کہ ابا آپ میرے بڑے ہیں،
آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ کی ذریعے سے میں دنیا میں آیا ہوں، آپ سبب بنے، جو آپ کھلائیں گے پلائیں گے ابا وہ میں اس سر آنکھوں پہ۔ بیوی اور شوہر کے رشتے میں اگر یہ چیز آ جائے، شوہر کی طرف سے بھی بیوی کا تعلق مضبوط ہو، خیال رکھتا ہو، اور بیوی بھی کہے کہ نہیں میرے سرتاج جو آپ محنت کر کے لائیں گے میں سر آنکھوں پہ، میرے کوئی پسند نہیں ہے، رشتہ مضبوط ہو جائے گا، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت اس مثال سے اصل بات سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ غلام ہے اور اس کے دل میں اپنے آقا کی کتنی قدر ہے کہ وہ کہتے ہیں میری کوئی پسند نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ مومن کے دل میں اپنے اللہ کی عظمت، اللہ کے احکامات کی عظمت ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پہ، ہمارا کوئی۔ آج سب سے آسان کام دین اسلام اور احکام اسلام پر اعتراض کرنا ہے، اعتراض، اور بسا اوقات ان اعتراض کی آڑ میں انسان اپنے ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ شریعت کے احکام پر بات چل رہی ہے اور تو کوئی گفتگو ملی نہیں، ہماری مجلسوں میں، ہماری بیٹھکوں میں، ہماری تقاریب میں جب 4-6 لوگ آ کر بیٹھ جائیں تو کوئی اور موضوع نہیں ہوتا، کوئی اور موضوع ان کو نہیں ملا۔ دین کا، اسلام کا، احکام کا، نماز کا، روزے کا، دینداروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ارے فلاں مولوی نے تو یہ کہا، ارے فلاں دین کی بات تو یہ ہے، ایسی ہے، ارے چھوڑو دین کی بات کو۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے دل تو سیاہ ہوگا، لیکن بعض دفعہ ایمان گیا، اسلام گیا، بیوی کے ساتھ نکاح گیا، کفر میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ زبان سے کافر ہوگا، کوئی زبان سے کہے گا کہ میں کافر ہو گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہیں، وہ یہی بات تھی کہ احکام اسلام پر، شریعت پر، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے گا، کہنے کو مسلمان ہوگا، نام بھی مسلمانوں والا ہوگا، رہتا بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، گھر ماں باپ بھی مسلمان والے ہوں، بہن بھائی بھی مسلمان ہوں گے، لیکن زبان سے ایسی اول فول جملے نکالے کہ اسلام بھی گیا، ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دارالفتہ میں فتوے آتے ہیں کہ میں اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، میں نے بات میں یہ بات کہہ دی، تو فتوے کا جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان ختم، آپ ایمان کی تجدید کریں، دوبارہ کلمہ پڑھیں اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کریں۔ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ختم، کیونکہ آپ کے ان جملوں سے آپ کفر میں چلے گئے۔ بیوی مسلمان ہے، ایک کافر مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نکاح کی تجدید کر کے آپ رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھوں سے اس زمانے کو دیکھا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کافر، ان کا کھانا، ان کا رہنا مسلمانوں والا ہوگا، لیکن زبان سے کلمہ کفر نکلتے ہوں گے، وہ اسلام سے نکل جاتے ہوں گے۔ دیکھیں نا غصے میں ہم کیا کہتے ہیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی اسلام میں اس چیز کا منع ہے، ارے چھوڑو اسلام کی، نعوذ باللہ، آگے ایسی بات کر رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ اسلام کسی گھر کی کیا کوئی ایسے ہی ہے؟ جو چاہے ہم کہتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، نظام ہے۔ اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر آسمانوں پر صرف انبیاء کے ذریعے زمین پر بھیجا ہے، یہ کوئی زمین پر نہیں بنا، پورا نظام اسلام آسمانوں سے آیا ہے، 30 پارے قرآن کی شکل میں آسمانوں سے آئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آسمانوں سے۔ انبیاء علیہ السلام یہاں نہیں پڑھتے دنیا میں کسی سے، انبیاء علیہ السلام کے استاذ اللہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ اللہ ہیں۔
انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ نے کی ہے، نظام اسلام اللہ نے دیا ہے انبیاء علیہ السلام کو کہ جاؤ میرے بندوں کو سکھاؤ۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کا نظام لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ جو نظام اسلام ہے اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں حج ہے، اس میں اچھے اخلاق ہیں، اس میں برتاؤ ہے، اس میں رویہ ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے، اس میں حلال ہے، اس میں حرام ہے، اس میں جھوٹ نہیں، اس میں دھوکہ نہیں۔ اس نظام اسلام میں خیانت برداشت نہیں، رشوت برداشت نہیں، سود برداشت نہیں۔ نظام اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز برداشت نہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہو۔ دھوکہ، خیانت نکال دیا۔ یہ نظام اسلام ہے، اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے جمعے کے بیان میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب دور خلافت تھا تو روم سپر طاقت تھی، جیسے آج کل کی سپر طاقت ہے۔ تو روم کے سپہ سالار کا وہاں کی بادشاہ کو معلوم چلا کہ بھئی ایک دنیا میں نیا نظام آیا ہے جس کو کہتے ہیں نظام اسلام، اس کے کچھ ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ایک نبی ہیں، وہ نبی چلے گئے ہیں اپنے نائب کو چھوڑ کر، ان کے نائب میں سے دوسرے نائب حضرت عمر نام ہے۔ تو اس رومیوں کے بادشاہ نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ یہ نظام اسلام ہے کیا، یہ اسلامی نظام ہے کیا، یہ اسلامی ریاست ہے کیا، وہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ رومیوں کے بادشاہ کا جو نمائندہ تھا وہ مسلمانوں کے شہروں میں آیا، مدینہ میں، اور وہ کسی مسجد میں نہیں آیا، وہ کسی مدرسے میں نہیں آیا، وہ کسی خانقاہ میں نہیں آیا، بلکہ وہ بازار میں گیا کہ میں نظام اسلام کو بازار میں جا کر دیکھوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام اسلام احکام اسلام کی شکل میں اتارا ہے وہ صرف مسجد تک نہیں ہے، وہ صرف مدرسے تک نہیں ہے، وہ بازار میں بھی اسلام ہونا چاہیے، کام میں، کاروبار میں، معاملات میں، معاشرت میں، گھر میں بھی، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں نظام بنا کر اتارا ہے زمین میں۔ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی نے کہ تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، تمہارا دین تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں الحمدللہ، ہمارے دین میں پورا نظام زندگی گزارنے کا موجود ہے، ہم کسی بھی چیز میں تمہارے یہودیوں کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو آج کا دور ہے کہ مسلمان کہتا ہے ہم ان کے محتاج ہیں، نہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا تو اس نے بطور مذاق کے کہا کہ تمہیں تمہارے نبی بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟ حضرت سلمان ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں بیت الخلاء جانے کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ قبلے کی طرف رخ مت کرو، قبلے کی طرف پیٹ مت کرو، سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی اسلام کی تعلیمات کو فخر سے بتا رہے ہیں، فخر سے کہ ہاں ہمارا اسلام ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ کاروبار ہم یہودیوں کی طرح کریں گے اور رہیں گے ہم عیسائیوں کی طرح اور کھائیں گے ہم ہندوؤں کی طرح، نہیں بھائی، سب کچھ اسلام میں موجود ہے۔ تو وہ رومیوں کا نمائندہ بازار میں گیا اور اس نے ایک رپورٹ تیار کری نظام اسلام، احکام اسلام، شریعت اسلام کے بارے میں، اور چلا گیا۔ بازار سے وہاں نہیں آیا مسجد، وہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جس نظام اسلام کی یہ بات کرتے ہیں وہ کہاں تک ہے، مسجد تک ہے، پھر تو اسلام نہیں چلے گا، مدرسے تک ہے، پھر تو اسلام نہیں چلے گا، پھر تو اسلام تھوڑے عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ اگر بازار میں، حلال و حرام میں، جائز و ناجائز میں، کام اور کاروبار میں اسلام ہے تو یہ ساری دنیا میں پھیلے گا، ساری دنیا میں پھیلے گا۔ تو جب اس نے بازار میں رپورٹ بنائی تو واپس جب روم پہنچا تو اپنے سردار کو، سپہ سالار کو، اس نے بادشاہ کو رپورٹ دی 2 الفاظوں میں، 2 جملوں میں
کیا جملے تھے؟ لا یغلو ولا یغلا، کہ مسلمان جس نظام اسلام پر چل رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے مسلمانوں میں یہ خوبی پیدا ہو گئی ہے، ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ۔ تو اس نے اسلام کے احکامات کو کہاں دیکھا؟ بازار میں دیکھا۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت اور اسلام ہمیں کاروبار کے بارے میں نہیں سکھاتی، سب سکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول بازار میں گئے، بازار میں جا کر لوگوں کے کاروبار کے طریقوں کو دیکھا، غلطیوں کی نشاندہی کری، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلطیوں کی نشاندہی کری۔ حضرت عمر دور خلافت میں بازار جایا کرتے تھے، کیسے کاروبار کر رہے ہو؟ ناجائز تو نہیں کر رہے؟ پوچھا کرتے تھے۔ بہرحال اس وعظ میں تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ اپنا رشتہ ایسے رکھو جیسے غلام ہوتا ہے، کہ جیسے وہ اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے گردن جھکا کر، کہ جیسا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس میں ہی خیر ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو ملازم اپنے مالک کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ عظمت کے ساتھ رہتا ہے، وہاں گاڑی اچھی چلتی ہے، وہاں گاڑی اچھی چلتی ہے۔ اور جو ملازم اپنے باس کے ساتھ اڑتا ہے، لڑتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتا، میں آپ کے اس حکم کو نہیں مانتا، تو وہاں باس کہتا ہے باہر نکلو گیٹ سے، آپ نہیں چل سکتے ہمارے ادارے میں۔ اللہ کے نظام میں اور دنیا میں، کائنات میں اللہ نے جو ایک مسلمان کو نظام بنا کر دیا ہے، ایک انسان کو سر آنکھوں پر عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم اس اسلام کے احکامات پر چلیں گے نا، جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ مسجد کے ہوں، نماز کے ہوں، عبادت کے ہوں، معاملات کے ہوں، کاروبار کے ہوں، اخلاق کے ہوں، سب پر چلیں گے نا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم ہٹیں گے، اپنی چلائیں گے، تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ خلاصہ ہے حضرت کے اس وعظ کا، یہ خلاصہ ہے کہ اب اللہ کے احکامات کے آگے اپنے کو جھکا دو، اپنے کو کچھ نہ سمجھو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنے کو اللہ کے آگے جھکا دو کہ ہم کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری وہی خواہش، ہماری وہی چاہت جو اللہ کی چاہت ہے، ہماری وہی رائے جو اللہ کی رائے ہے، ہماری وہی مرضی جو اللہ کی مرضی ہے، بس اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے ان احکامات کو سمجھنے کی